کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں جس میں ہم اچھی اور نئی باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے اچھی باتیں سیکھیں، اس کے بعد دوسرا ہے سنتیں آداب سیکھیں، اور تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آئیں اشارے سیکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر چیز کا مکمل بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جانداروں کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں جو جان نہیں رکھتی ان کے بھی حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمیں دین اسلام نے حکم دیا ہے کہ اللہ پاک پارہ 28 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو اب اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہمیں دین اسلام نے سکھایا اور بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے، کس انداز میں ہمیں علم دین سیکھنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات تو بڑی اہم ہے نا، ہم نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے، یہ کام ہمیں اچھے انداز میں کس طرح سے کرنا چاہیے، یہ سیکھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم بغیر نقصان کے اچھے انداز میں یہ کام کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ اس آگ سے بچاؤ، اب اس آگ سے کس طرح سے بچنا ہے یہ ہمیں دین اسلام بتائے گا، ہمیں دین اسلام سکھائے گا، اور ہم سیکھیں گے تو ہمیں یہ تمام تر معلومات حاصل ہوں گی۔ اب یہ کیسے ہم اس آگ سے بچیں گے کہ اے ایمان والو، اللہ پاک کی عبادت کر کے، احکامات قرآن پر عمل کر کے، اپنے اہل و عیال کی اچھی تربیت کر کے، اچھے آداب سکھا کر انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ تو اب ہم نے اپنے اولاد کو کس طرح سے آگ سے بچانا ہے، ان کو اچھی باتیں سکھا کر اس آگ سے بچانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اولاد کے 3 حقوق انشاءاللہ عز و جل آج ہم سنیں گے۔ اولاد اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، ہم ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین۔ بعض دفعہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اولاد کی نافرمانی سے۔ ہم اگر غور کریں تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے یا ہمیں یہ معلومات ملتی ہے کہ اس بچے نے علم دین حاصل نہیں کیا ہوتا، اس کے والدین نے اسے دین اسلام نہیں سکھایا ہوتا۔ اور اگر جن کی اولاد نہیں ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے لیے ترستے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ہی بچے ہوں، بچے کھیلیں، بچوں کی آواز آئیں، اور جن کے گھر میں بچے ہیں وہ بعض دفعہ بچوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اولاد اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ دین اسلام نے جس طرح والدین کے حقوق ادا کرنے کا بیان کیا ہے، اسی طرح اولاد کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا بیٹا ہو یا بیٹی، اولاد کے والدین پر بہت سے حقوق ہیں، جن میں سے ہم 3 حقوق آج سیکھیں گے۔ پہلا حق، والد پر اولاد کا پہلا حق پیدائش سے پہلے کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ بچے کی زندگی میں ماں کی بڑی اہمیت ہے۔ ماں جتنی نیک ہوگی، اولاد کی تربیت بھی اتنی ہی اچھی ہوگی، کیونکہ علم و تربیت کی ابتدا ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ لہٰذا نکاح کے لیے اچھی با اخلاق اور با کردار خاتون کا انتخاب کرنا اولاد کا پہلا حق ہے۔ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا۔ پہلا اچھی ماں کا انتخاب کرنا، دوسرا حق بچے کے کان میں اذان دینا۔ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے،
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تو بچہ الصبیان یعنی مرگی کے مرض سے محفوظ رہے گا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر بلاؤں وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ اب تیسرا حق تحنیک، گھٹی یا گڑتی دینا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ الگ الگ زبان میں لوگ الگ الگ کہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر 2-3 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ ہے کیا چیز؟ کھجور یا کوئی میٹھی چیز اپنے منہ میں چبا کر کے بچے کے منہ میں رکھنے کو تحنیک کہتے ہیں۔ اس کو گھٹی یا گڑتی بھی کہا جاتا ہے۔ تحنیک، گھٹی دینا سنت ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ تحنیک گھٹی دینے والا کھجور وغیرہ اپنے منہ میں چبا کر نرم کر کے پھر بچے کے منہ میں ڈال دیں۔ اب اس میں کس سے ڈلوائیں؟ اب یہ تحنیک بچے کے منہ میں گھٹی کس سے دلوائی جائے، اس کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ لوگ آتے ہیں کہ میں نے دینا ہے، میں نے دینا ہے۔ یہ والدین ڈیسائیڈ کریں کس نے دینا ہے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ ہماری رہنمائی یہاں پر کی جا رہی ہے کہ کس سے یہ کروانا چاہیے۔ تحنیک کسی نیک صالح پرہیزگار سے کروانا بہتر ہے۔ اس کی برکتیں اب ہوگا کیا؟ کسی نیک سے کراتے ہیں، صالح سے کراتے ہیں تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب بچے کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بچے لائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور تحنیک دیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے خاندان میں، رشتہ دار میں، ننیال میں، ددیال میں کوئی ایسا شخص جو عالم دین ہو، جو نیک ہو، صالح ہو، عبادت گزار ہو، تو اس سے ہمیں بچوں کی یہ تحنیک والی جو حق ہے اس کو ادا کروانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ یقیناً آپ نے یہ 3 حقوق سیکھے ہوں گے، اسے یاد بھی کر لیجئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنا اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم سیکھتے ہیں سنتیں اور آداب۔ سیگمنٹ کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ اس میں آج ہم سیکھیں گے وضو کی سنتیں۔ میں یہاں پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی اس کو اشاروں کے ذریعے سمجھائیں گے، تو سب نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ وضو کی نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا، داہنے ہاتھ سے 3 مرتبہ کلی کرنا، داڑھی کا انگلیوں کے ذریعے خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب قائم رکھنا، اعضاء کو لگاتار دھونا کہ ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لے، کانوں کا مسح کرنا۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہم نے وضو کی سنتیں سیکھی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف، ان سے کچھ سنتیں ہم سیکھ لیتے ہیں۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا اور 3 بار دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا۔ سبحان اللہ، انہوں نے وضو کی 3 سنتیں ہمیں بتائی ہیں۔ اب اور کوئی اسلامی بھائی یہاں سے اور کوئی 3 سنتیں بتانا چاہیں؟ دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، مسواک شریف کرنا، دائیں ہاتھ سے منہ میں کلی کرنا اور کانوں کا مسح کرنا، یہ سنتیں ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہاں پر سنتیں بیان کی، ہم نے یہاں لی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم سیکھتے ہیں انٹرنیشنل لینگویج، وہ ہے سائن لینگویج۔ آئیے بڑھتے ہیں اشاروں کی زبان سیکھنے کی طرف، اشارے سیکھیں۔ فیضان بھائی، آج ہمیں آپ کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ جو اچھی بات سیکھی کہ اولاد کا حقوق جو والد صاحب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اسی سے متعلق انشاءاللہ فیملی وغیرہ کے انشاءاللہ اشارے سکھاتے ہیں۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ تو آج والد، ٹھیک ہے، والد کا اشارہ، ٹھیک ہے، والد، والدہ، ٹھیک ہے، والدہ، یہ ہاتھ لگا کے یہ عورت کا اشارہ ہے مطلقاً، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ والدہ، والدہ، ٹھیک ہے، والدہ، ٹھیک ہے، والدہ، یہ بہن، سسٹر، ٹھیک ہے، بہن، ٹھیک ہے، بھائی، ٹھیک ہے، بہن، بھائی، اور یہ فیملی، یہ ایف ہے، ٹھیک ہے، الفابیٹ کا، ٹھیک ہے، ایف، یہ فیملی، 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 ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم نے 5 اشارے سیکھے، والد، والد،
والدہ, والدہ, بھائی, بھائی, بہن, بہن اور فیملی. اور یہ فیملی. فیملی. اور یقیناً آپ نے بھی اشارے سیکھے ہوں گے تو آپ بھی آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کر کے بتا دیجئے. انہی اچھی باتوں کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں.